الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن لولا أن هدانا الله. الحمد لمن له المدح والمجد والشكر والذكر والثناء بالحق. الحمد لمن نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب. شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتفضل وتشرف وتكرم ذا الجلال. وحده بتكبيرة وتنويرة وتجويزة وتوحيد بالكمال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له. لا شريك له ولا كفيل له. لا كفل له ولا شرك له. لا مثل له ولا مثيل له. لا معاون له ولا مناصر له. لا مجاهد له ولا مقابل له. نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وأحمدنا وأكبرنا وأنورنا وأطهرنا وأزهرنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا وأجلانا ومولانا وأتقنا وأرفعنا محمدا عبده ورسوله. نسلم ونصلي على من أرسل إلى الحق أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أفضل الحمد لله الظاهر أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ زمانے میں معزز تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کتاب ہدا میں یہ تأثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی انتہائی قابل صد احترام ذی قدر سامعین عظام، بالخصوص حضرت قبلہ مفتی اعظم حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب نقشبندی حافظہ اللہ، بقیہ میرے لیے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، احباب، ساتھیوں، اس ذات جبروت کا لا تعداد بار، ان گنت بار شکر ہے کہ اس نے میری اور آپ کی زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ انتہائی رحمت و برکات سے مزین مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ بے شمار لوگ جو گزشتہ سال میرے اور آپ کے ساتھ جنہوں نے افطاریاں بھی کی اور سحریاں بھی کھائیں، مگر آج موجود نہیں۔ زندگی کا اللہ نے جو حصہ انسان کے لیے لکھا ہوتا ہے اس سے نہ پہلے اور نہ بعد میں وقت مقرر پہ
ہر انسان نے اس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مگر وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کو ایمان کی صورت میں یہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اور پھر میرے اور آپ کے محبوب مقبول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس نے اس ماہ مقدس میں اپنے اللہ کو راضی کیا، اور اللہ اس سے راضی ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس جیسا خوش قسمت بندہ اور کائنات میں کوئی نہیں، مگر اس جیسا بد نصیب انسان بھی کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے زندگی میں یہ مہینہ بھی دیا اور اسے یہ مہینہ میسر آیا، مگر باوجود صحت کے، باوجود عمر کے، باوجود سب کچھ آسائشوں کے، اس بندے نے اپنے اللہ روٹھے کو راضی نہ کر سکا، تو اس جیسا بھی بدقسمت کائنات میں اور کوئی نہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش قسمتوں میں سے بنا دے کہ جن کو زندگی میں یہ ماہ مقدس نصیب ہوا۔ یہ سب ما توفیقی الا باللہ، میرے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، نہ اس میں بندے کا کوئی کمال ہے، نہ بندے کا اپنا کوئی عمل دخل ہے۔ وہ زندگانی میں یہ مہینہ نصیب کر دے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، زبردستی لینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا چلا کرتا ہے، بندے کا اختیار نہیں۔ بندہ اپنی ہزاروں تدبیریں کرے مگر ان تدبیروں کے کامیاب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر میرے اللہ کی تدبیر جب ہوتی ہے تو اس تدبیر کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ میرے اللہ کی تدبیر غالب آ کے رہتی ہے۔ بندہ ہے ہی کمزور، خلق الانسان ضعیفا، اگر اللہ کی مخلوقات میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مضبوط اعضاء اگر اللہ نے کسی مخلوق کو دیے ہیں تو وہ انسانی مخلوق ہے، مگر اللہ نے اس کی بنیاد ہی کمزور رکھی۔ خلق الانسان ضعیفا، جتنا بھی طاقتور بن جائے مگر ہے اس کی بنیاد کمزور، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا حکم آیا کڑیل جوان، ہاں مضبوط اور انتہا درجے کا کامل انسان، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ٹھس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں گئی صحت، کہاں گئی وہ جوانی، کہاں گئی وہ پہلوانی، کہاں گیا وہ مضبوط جسم۔ بڑے بڑے آئے مگر اللہ کے حکم کے آگے کیا ہوئے؟ زیر ہو گئے۔ اس لیے ہر دم بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ سب کچھ میرے اللہ کی توفیق سے ہے، وہ توفیق دے تو اس کی مرضی، توفیق نہ دے تو اس کی مرضی۔
بہرحال یہ ماہ مقدس بڑی عزت و احترام کا، بڑی رحمت و برکات کا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بڑا مقرب مہینہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس نے ماہ مقدس کو پایا اور پھر اللہ کو راضی کر لیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس ماہ مقدس کو آخر کار اتنی عزت اور عظمت، شان اور سرفرازی، بلندی اور مقام مرتبت کیوں حاصل ہوئی؟ حالانکہ بقیہ 11 مہینے بھی اس اللہ نے بنائے، یہ مہینہ بھی اس اللہ نے بنایا، بقیہ مہینے بھی اسی طرح اس اللہ کی تخلیق، اور یہ مہینہ بھی اللہ کی تخلیق۔ آخر کار وہ کون سی وجہ ہے، کون سی نسبت ہے کہ جس نے اس ماہ مقدس کو 4 چاند لگا دیے؟ عام 11 مہینوں میں جو رحمت کا بندہ متلاشی ہوتا ہے، مگر اس مہینے میں رحمت بندے کی متلاشی ہوتی ہے۔ بندہ کوشش سرگرداں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت میسر آ جائے، میری زندگی اور دنیا بھی اور آخرت بھی کیا ہو جائے، آباد ہو جائے۔ مگر یہ ماہ مقدس وہ محترم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت متلاشی ہوتی ہے اور بندے کی دہلیز پہ جا کر گھر گھر دستک دے رہی ہوتی ہے کوئی اللہ کی رحمت کا متلاشی، ہے کوئی خوگر، ہے کوئی متمنی، دستک دے دے کے اللہ کی رحمت انسان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ آخر کار اس ماہ مقدس کو اتنی عظمت اور عزت، شان اور مقام مرتبت کیوں ملی؟ جب میں نے قرآن کے اوراق کی ورگردانی کی تو قرآن مقدس کی آیت مسکرا کر کہہ رہی تھی، اس ماہ مقدس کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ کمال ہے تو اللہ کی کلام کا کمال ہے۔ اس کلام کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو مرتبت بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، رحمتوں والا مہینہ بھی بنایا، برکات کا مزین بھی کیا اور مغفرت والا مہینہ بھی بنا دیا۔ اللہ اللہ، آخر کار کوئی نہ کوئی اس کی نسبت کسی نہ کسی کے ساتھ ہوئی ہے نا، تب جا کر اس کو 4 چاند لگے عزت اور تکریم کے۔ تو آؤ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ماہ مقدس کو اتنا عظیم تر عظیم بنایا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نازل فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی، اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں اپنے پیغمبر کی امت کو راہ ہدایت، صراط مستقیم، جس ہدایت کے بنیاد پہ میں اللہ کامیابیوں کے فیصلے کیا کرتا ہوں، جس ہدایت کی بنیاد پہ میں اللہ نے دن قیامت کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس،
یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سبب بن کے آیا ہے۔ پیغام ہے میرے اللہ کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القرآن، او کائنات والو، اگر میں یہ قرآن، اگر میں اللہ اس سخت ترین چٹانوں پہ نازل کرتا، پہاڑوں پہ میں اللہ اگر نازل کرتا، حالانکہ پہاڑ کا جسم، وجود اور ان کی سختی میرے اور آپ کے علم و عقل میں اچھی طریقے سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میری اللہ کی اس قوت کو، طاقت کو کبھی برداشت نہ کر سکتا، بلکہ ریزہ ریزہ ہو کے بالکل اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ مگر اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان پہ پیش کیا قرآن کو، زمین میں پیش کیا قرآن کو، پہاڑوں پہ پیش کیا قرآن کو، مگر ہر کسی نے معذرت کر لی، ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ، زمین نے کہا اللہ تیرے پہاڑوں کے بوجھ کو برداشت کر لوں گی، سمندر کے بوجھ کو برداشت کر لوں گی، تیرے درخت لگے ہوئے کے بوجھوں کو برداشت کر لوں گی، مگر اللہ میرے اندر سکت نہیں کہ میں تیرے کلام الہی کو برداشت کر سکوں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ۔ قرآن اللہ کی وہ کلام ہے جس کو اللہ نے بہت ہی بڑا بنایا، بہت ہی اعلیٰ بنایا۔ نہ قرآن کے اس بوجھ کو زمین نے برداشت کیا، نہ پہاڑوں نے برداشت کیا، نہ آسمانوں نے برداشت کیا، آخر کار اللہ پاک نے اس قرآن کو اتارا اور ایک انسان کے قلب منور پہ اللہ نے نازل فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں آیا، دو فرشتے آئے اور ایک فرشتے نے کہا کہ ترازو لایا جائے، ترازو لایا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں ایک انسان کو بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ترازو وزنی رہا۔ پھر فرشتے نے ایک کے بدلے 10 کو بٹھایا میرے مقابلے میں، پھر بھی میں پیغمبر کا ترازو کیا رہا؟ وزنی رہا۔ پھر 100 کو بٹھایا، پھر بھی میرے پیغمبر کا ترازو وزنی رہا۔ پھر فرشتے نے 1000 انسان کو بٹھایا، ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ کو بٹھایا، فرشتے نے اٹھایا ترازو کو، پھر بھی وہ وزنی رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میں محمد کو ساری کائنات پہ وزنی کیا، میں نے ساری کائنات سے وزن میرے پیغمبر کا زیادہ۔ اللہ اللہ۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخر کار اللہ نے اس کلام الہی کو جو اتارا تو اللہ نے اس قرآن کو قلب منور پہ اللہ نے اتارا۔ وہ تختی اللہ کو اتنی پسند آئی
اور اس تختی کو میرے اللہ نے باکمال کر کے، باکمال قرآن کو اس تختی اور اس قلب منور پہ اللہ نے اتار دیا۔ نزلہ علی قلبک، اے میرا پیغمبر اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب منور پہ اتارا ہے، اور کیا بنایا؟ ھدی للناس، میں نے اسے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ اللہ، تاکہ پڑھے میرا سونا پیغمبر قرآن اور سنے یہ امت انسان، اور تاکہ میرے پیغمبر کی تاثیر کے زبان کی تاثیر بھی اور قرآن کی تاثیر مل کر پھر اس انسان کے لگے ہوئے دل کے اوپر زنگ کو پھر میرا سونے پیغمبر کی زبان اتارے یا سونا قرآن اتارے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے اس امت کو تبلیغ میرے قرآن کے ذریعے کرنی ہے، آپ نے تعلیم میرے قرآن کے ذریعے کرنی ہے۔ اور ذکر بالقرآن، میرا پیغمبر یہ جتنے بھی پتھر دل کیوں نہیں، سخت دل کیوں نہیں، اگر ان دلوں کو موم کر سکتا ہے تو میرے اللہ کا قرآن کلام الرحمن موم کر سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسا دلیر، حضرت عمر جیسا سخت دل جو آیا ہے اللہ کے رسول کا سر قلم کرنے کے لیے، مگر جب قرآن نے اپنی تاثیر دکھائی نا تو اس قرآن کی تاثیر نے حضرت عمر کے دل میں ایسا نور پیدا کیا کہ جو آیا تھا محمد کا دشمن بن کر محمد کا سر کرم کرنے کے لیے، اللہ نے قرآن کی نورانیت پیدا کر کے محمد کا غلام بنا دیا۔ تو پھر وہی تلوار ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں اور اللہ کے رسول کے در دولت پہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر آیا کسی اور ارادے میں تھا، مگر اب اللہ نے قرآن کے ذریعے عمر کی تاثیر نورانی کر دی ہے۔ اب یہ میرے سر قلم کرنے کے لیے نہیں آ رہا، یہ غلامی محمد کو اختیار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے جو غلامی محمد کا توق گلوں میں ڈالا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے میرا پیغمبر تو پڑھتا جا اور یہ ساری انسانیت میں اللہ تیرا غلام بنا جاؤں گا۔ تم میرا ذکر کرتے جاؤ، قرآن تمہاری عزت اور تکریم کو بڑھاتا جائے گا۔ تم میرے قرآن کی تلاوتیں کرتے چلے جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شان اور عزت اور احترام کو اور زیادہ بڑھاتا جاؤں گا۔ الم نشرح لک صدرک، چوں دید رسول امین خدا برخاست بخواب علم نشرا، ہموار بشو بر این دل بگزار بخواب علم نشرا۔ اے میرا پاک پیغمبر میرے قرآن کے ذریعے اس امت کو ہدایت دو اور میرے اللہ کا پیغام سناؤ۔ ذکر بالقرآن، میرے قرآن کا ذکر کر میرا پیغمبر۔ کیوں؟ جو قرآن اس ماہ مقدس میں آیا ہے، آؤ میں اللہ آپ کو بتا دوں میرے قرآن کے آنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اس ماہ مقدس کو وہ عزتیں مل گئی ہیں، وہ مقام مل گیا ہے، وہ شرف حاصل ہو گیا ہے۔ اب میں اللہ کہتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں جو میرے ساتھ جڑ گیا، میرے قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، تو میرا بن تو میں تیرا بن جاؤں گا۔
اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا، میرا پیغمبر، الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر دوں گا۔ حالانکہ حج بھی بڑا عمل ہے نا، بہت بڑا عمل ہے، جس کے متعلق آتا ہے حاجی جب ایماندار حاجی، ایمان شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے۔ جس دل میں ایک ذرہ برابر بھی شرک ہوگا اس کا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ کے قبول کرنے کا اس کا عمل۔ اور جو ایماندار بندہ اگر زبان سے صرف کلمہ سبحان اللہ ہی کہہ دینا، اللہ اتنا اجر دیتے ہیں کہ بندے کی سوچ اور تصور سے بھی زیادہ۔ اللہ کو موحد آدمی بڑا ہی پسند ہے، توحیدی آدمی بڑا ہی پسند ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرا فریضہ حج بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایماندار بندہ حج کرنے کے بعد اگر واپس آئے نا تو کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہوں کے باہر آتا ہے۔ اجر ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا ثواب ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی ثواب، ہاں نماز پڑھنا بھی ثواب، ہر نیکی کا عمل ثواب، مگر اللہ فرماتے ہیں ان تمام اعمال کا اجر میں اللہ بذریعہ فرشتوں کے دوں گا، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ روزے کا اجر الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں اللہ خود انسان کو اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دوں گا، کسی اور کو نہیں کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے معدے خالی ہونے کی وجہ سے یہ جو منہ سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا، ہاں جو میں اور آپ سمل محسوس کرتے ہیں، ہاں یار تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ روزے دار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر کوئی روزے دار ہو اس کے منہ سے نکلنے والی سمل اطیب من ریح المسک، مجھے رب ہونے کی قسم ہے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا یہ میرے اللہ کی جنت کی مسک، اطیب من ریح المسک، ان خوشبوؤں سے بھی زیادہ پیاری ہے جو جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ بندہ ایماندار ہو اور پھر اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہو اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے روزہ رکھ کے میرے نام پہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہو، میں نے اس کو لغویات سے منع کیا، فضولیات سے منع کیا، ہر قسم کے روزے کا نام ہی کیا ہے؟ رک جانا۔ کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کہنے پہ تو رک جا، ہاں اور جب بہشت بری میں آئے گا نا تو اللہ فرماتے ہیں میں سب کو روک لوں گا۔ ادھر اللہ نے باب الریان دروازہ تیار کر دیا ہے اور فرماتے ہیں اللہ کہ اس دروازے سے صرف میں اللہ ان کو داخلہ دوں گا جنہوں نے میرے نام پہ روزہ رکھا ہوگا۔ الصوم لی وانا اجزی، زکوٰۃ، نماز، حج یہ ظاہری عمل ہے، مگر روزہ وہ عمل ہے جس کا پتہ یا بندے کو ہوتا ہے یا بندے خدا کو ہوتا ہے۔ بندے دوسرے کو میں اندر سے منہ بنا کر کھا پی کے مشروبات اڑا کے کھانے اچھے کھا کے باہر آؤں اپنے چہرے کی حیت بنا لوں مسکینی والی، تو تمہیں کیا پتا کہ روزہ رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا؟ مگر جس کے حکم کو میں پورا کر رہا ہوں اس کی نظروں سے میں اوجھل ہو سکتا
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، جس نے رکھا میرے ڈر کی وجہ سے رکھا، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے رکھا، اس کے اندر دکھلاوا ریاکاری نہ آئی تو اللہ فرماتے ہیں انا اجزا بہ، میں اللہ خود اس کا اجر دوں گا، اور وہ اجر بھی بہشت بری سے کم نہیں ہوگا اللہ کا. ہاں اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن سے، اور قرآن میں نے بنایا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں والفرقان، یہ فیصلے والی کتاب ہے، امتیاز کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان جج کتاب ہے، فیصل کتاب ہے، شرک اور توحید کے درمیان جج کتاب ہے، فیصل کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرا پیغمبر ھدی للناس، یہ میں نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. جو بندہ یہ ماہ رمضان میرے قرآن سے مل کے گزارتا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے عظمت ملی ہے، قرآن کی وجہ سے عزت ملی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور فرمایا من قام اللیل ایمانا و احتسابا، جس نے دن روزے کے ساتھ گزارا اور رات قرآن کے ساتھ گزارا. قیام اللیل من قام رمضان، دن کو روزے نے روک کے رکھا اور کھانے پینے سے لغویات سے، اور رات کو قرآن نے اس سے نرم اور گرم بستر چھڑا دیا، اور اس نے قرآن سے لو لگا کے، قرآن سے تعلق پیدا کر کے، قرآن سے نسبت قائم کر کے اللہ فرماتے ہیں من قائم، میرا پیغمبر کہہ دو من قام اللیل ایمانا و احتسابا. اللہ نے یہ دونوں احسان اس امت میں فرمایا ہے، رمضان بھی رحمت، میرے اللہ کا قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت اور قرآن بھی. اس لیے رات کو یہ جو تراویح پڑھی جاتی ہے نا، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ہاں اس میں چٹ پٹ نہ کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ اللہ مجھے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ راتیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے 8 پڑھ کر تتر بتر نہ ہو جایا کرو. کوشش کرو جتنی دیر اللہ کے گھر میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہاں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ایک صحابی سے اللہ کے رسول نے رمضان میں پوچھا وہ بھئی کیا کرتا ہے رات کو؟ یا رسول اللہ نفلی عبادت پڑھتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں. نبی نے کہا کتنی عبادت، کتنی؟ صحابی نے یا رسول اللہ 70 ایک میرے خیال ہے پڑھ لیتا ہوں. کتنے 70. اور میں اور آپ 20 بھی پوری نہیں پڑھتے، 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. اس رمضان کو غنیمت جانو. ہاں دن قیامت کے اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ قرآن سے ملا کے گزار کے آیا، من مانی ترقی، نفسانی خواہشات کو چھوڑا، میرے کہنے پہ بھوکا پیاسا رہا، اور رات کو قرآن سے محبت کی وجہ سے قرآن سے لگاؤ رکھا، تعلق رکھا، اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے جب آئے گا مال احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی.
او قرآن اور رمضان میرے قرآن سے گزارنے والے میرے قرآن کے ساتھ اس رمضان کو جوڑ کے رمضان کی رحمتیں، قرآن کی رحمتیں لوٹنے والے جب دن قیامت کے میرے اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ فرماتی ہے میں 70,000 پردے ہٹا دوں گا اور میں مومن موحد روزے دار اور قرآن سے نسبت پیدا کرنے والوں کے لیے میں اللہ اپنے دیدار کو کھول دوں گا۔ مال احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ دیدار دن قیامت کے چاہتے ہو نا اللہ کا بغیر پردوں کے، تو رمضان کو قرآن سے ملا کے گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کر کے جو بقیہ بیک رہ گیا ہے، اللہ اسے اور مجھے اور آپ کو بقیہ امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے قرآن سے جڑ کر اللہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔